بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تذکرہ قربانی کا چل رہا تھا، فضائل تفصیلات آتی رہتی ہیں۔ پچھلے سال بھی بڑی تفصیل سے میں نے سب کچھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا۔ اس وقت کچھ مسائل میں ذکر کر رہا ہوں۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا تازہ اور دمدار بنایا کرو، قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا اور فربا کیا کرو۔ فإنها علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں بننے والے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آپ کے واہیات یا بچکانہ سوالات کہ بکرا ذبح کرتے ہیں تو وہ کہاں ہمارا وزن اٹھا لے گا اور بھینسے پہ سوار کیسے ہو پائیں گے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ آپ نے اس نیت سے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تازہ دم اور موٹا تازہ کیا، خیال رکھا، خدمت کی خوب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلسرات سے گزرنے کے لیے جس طرح کی سواری کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دیں گے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا، وہ آپ کی نجات کا سامان کر دیں گے، تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس روایت کا جو پریپیکش ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا اس سوال کا جواب کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ بھائی نچلا سطر بھی طے کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العرجاء البین عرجھا، کہ ایسا لنگڑا نہ ہو کہ جو دور سے پتہ چلے کہ ہاں یہ لنگڑا ہے۔ ایسا جانور ذبح نہیں کر سکتے جو چل کر کے مذبح تک نہ جا سکتا ہو۔ جانور کے پہچاننے والے بتا دیتے ہیں کہ اس کی ہڈی میں گودا ہے یا نہیں ہے، تو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ بچا ہو وہ بھی ذبح نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھیے جو میں نے آیت پڑھی ہے، بہیمۃ الانعام۔ کسی آدمی نے اپنے گھر میں ہرن پال رکھا اور اسے ہلا لیا ہے، چیتل پال رکھا ہے، نیل گائے کا بچہ پکڑ لائے تھے جنگل سے، وہ پال لیا ہے، ہل گیا ہے، کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ طے کر دیا جو ڈومیسٹک اینیمل ہیں، یعنی جو گھریلو مویشی ہیں، چار پیر کے وہ جانور جو پالتو ہوتے ہیں، پالے جاتے ہیں، ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ قرآن نے انہی کو ریکھانکت کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ والے، اور وہ بہت زیادہ نہیں ہیں۔ بکری نر و مادہ، بھیڑ نر و مادہ، بھینس نر اور مادہ، گائے جہاں اجازت ہو، اس ملک میں اجازت نہیں ہے، اونٹ نر اور مادہ، دیٹس اٹ۔ بس یہ اتنے سے ہی جانور ہیں کہ جن کو قربانی میں ذبح کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا، بہیمۃ الانعام۔ عمرے کیا ہونا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا ایک میٹر ہے جسے سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ اس میں کبھی کبھی مولوی آپ کو مس گائیڈ کرنے لگیں گے، مدرسے کے لوگ مس گائیڈ کرنے لگیں گے، تو اس کا ایک اصول سمجھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عمر کا یا سال اور دنوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔
حضور نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم صرف مسنہ ذبح کرنا۔ مسنہ ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا اطلاق کن پر ہوتا ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کن جانوروں پر ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے دانت والوں کے سلسلے میں۔ اب درندوں کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے، ورنہ انسانوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان بچوں کے بھی 8 سال کی عمر میں جا کر کے کیا ہوتا ہے، دودھ والے دانت ٹوٹتے ہیں اور دوسرے اگنا شروع ہوتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہیں سے۔ ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ سامنے کے جو 4 دانت اوپر نیچے کے ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ یہ تبدیل ہوتے ہیں، پھر یہ بدلتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے آپ کو معلوم ہے پیچھے تک سب بدلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ دستور تمام جانوروں میں ہے۔ بکری کے بکرے کے بھی دانت بدلتے ہیں، بھینس کے بھی دانت بدلتے ہیں، گائے کے بھی دانت بدلتے ہیں، اونٹوں کے بھی دانت بدلتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کا حاصل یہ ہے کہ تم ان جانوروں کی قربانی کرنا جو ثنایا ہوں۔ المسنہ هو الثنیہ یا ثنیہ من الانعام، یہ وضاحت کی ہے محدثین نے کہ مسنہ سے وہ جانور مراد ہے جس کے اگلے دانت دودھ والے ٹوٹ کر کے نئے آ گئے ہوں۔ اب اس کی وضاحت جب کرنے گئے ہیں، اس لفظ کی وضاحت جب کی ہے کہ عمر کے اعتبار سے اس کی وضاحت کیا ہوگی، تو پھر یہ طے کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ حضور نے جو بولا ہے وہ اسی کے لیے مسنہ جن کے ثنایا آ گئے ہوں، سامنے والے دانت ٹوٹ کر کے آ گئے ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بکری کے دانت 2 سال سے پہلے ٹوٹ نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز طے کر دیں تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 12 سے 14 یا 15 مہینے کے بیچ میں دانت ٹوٹتے ہیں بکری اور بکرے کے۔ تو یہ کنفرمیشن ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ جس کے دانت آ گئے ہیں وہ 2 سال کا ہے، کچھ اس میں آپ کو سوچنا ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے دانت آ گئے ہیں تو آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں۔ اسی طرح سے بھینس کے اور پڈے کے اگر دانت آ گئے ہیں تو کچھ سوچنا ہی نہیں۔ اونٹ اور اونٹنی کے اگر دانت آ گئے ہیں تو آپ کو عمر پوچھنا ہی نہیں کہ سال بھر کا یا 1.5 سال کا، کچھ نہیں پوچھنا، اس لیے کہ لفظ مسنہ استعمال کیا، یہ اس سے پہلے کنفرم ہوتا ہی نہیں۔ البتہ جب اس کی وضاحت کی ہے تو کم سے کم 2 سال میں دانت بدل سکتے ہیں۔ بکرے اور بکری میں 1 سال کے بعد کسی وقت بھی دانت بدل سکتے ہیں۔ تو پھر فقہا نے یہ کہہ دیا کہ بکری اور بکرے میں 1 سال چلے گا، بھینس اور گائے میں 2 سال چلے گے، اونٹ میں 5 سال چلے گا۔ یعنی سال مکمل ہو گیا وہ بکری میں، 2 سال مکمل ہو گئے ہوں بھینس میں، اور 5 سال مکمل ہو گئے ہوں کس میں؟ اونٹ میں، تو چلے گا۔ لیکن یہ اللہ کے اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے، اس لیے بہتر وہ والا طریقہ ہے۔ لیکن اگر 2 سال کا آپ کے گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، جانور آپ کے گھر پلا ہے یا پڑوس میں پلا تھا، آپ کو معلوم ہے بقرعید سے 1 ہفتے پہلے بکری نے بچہ دیا تھا، یا آپ کی رشتہ داری میں کسی میں آپ کو دھیان رہا کہ ہاں یہ 1 ہفتے پہلے ڈیلیور ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہے، اگر تاریخ پیدائش یاد ہے جانور کی اور ٹھیک سے آپ کو معلوم ہے، یا اتنا معتمد ہے، کوئی آپ کے والدہ نے پال رکھا ہے، بہن نے پال رکھا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ سے جھوٹ بولنے سے رہی۔ تو ایسے لوگوں کی طرف سے اگر ہے جن پر 100% یقین کیا جا سکتا ہو اور وہ کہہ دیں کہ سال بھر کا ہو چکا ہے، سال بھر سے 1 منٹ بھی کم ہوگا تو نہیں چلے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ چاہیں کہ بقرعید سے 1 ہفتے پہلے ہوا تھا تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو 1 سال کا تو مکمل چاہیے بکرا اور بکری۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کبھی کبھی بات آتی ہے کہ موٹا تازہ ہے، دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ والا جملہ۔ آج اس کی غلط فہمی دور کر لیجئے، یہی روایت ہے، یہی جو میں عرض کر رہا ہوں، سال بھر سے کم کا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، یہ اجازت کس جانور میں ہے؟ یہ اجازت ہے لیکن صرف بھیڑ میں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ روایت کا جو آخری جملہ ہے وہ میں عرض کیے دے رہا ہوں، الا ان یعصر علیکم، کہ تم لوگ صرف دتا ہوا جانور ہی ذبح کیا کرو، تم لوگ صرف اور صرف دتا ہوا جانور ذبح کیا کرو، مگر یہ کہ دتا ہوا جانور ملے ہی نہ تمہیں، الا ان یعصر علیکم، تنگ ہو جائے معاملہ، فتذبحوا جزعۃ من الضأن،
تو تم زان کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی پارہ نمبر 8 میں یہ بھیڑ کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ تو بھیڑ کا جو 6 مہینے کا بچہ ہو، 6 مہینے سے کم کا کسی قیمت پہ نہیں، 6 مہینے کا اوپر کا بچہ ہو اور دیکھنے میں 1 سال والوں کے برابر لگ رہا ہو تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بکرے کا بچہ، بکری کا بچہ یا بکری چاہے وہ 11.5 مہینے کی ہو، 11.5 مہینے کی ہو اور 2 سال کی لگ رہی ہو تب بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ حالانکہ اس روایت کے اس مفہوم کو سیٹ کرنے میں زبردست اختلاف ہے، لیکن میں حنفی ہوں، میں احناف کا موقف بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے جزعتاً سے مراد 6 مہینے کا بچہ لیا ہے، ورنہ باقی جتنے ہیں سب جزعتاً کا مطلب یہاں پہ کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دتا ہوا ہی ذبح کرنا ہے، اگر دتا ہوا نہ ملے تو سال بھر عمر پوری کیا ہوا کر سکتے۔ انہوں نے اس کو 6 مہینے کا نہیں کہا، لیکن احناف کے یہاں مفہوم طے ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے جانور خریدنے میں یہ دقت بہت ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہہ دے کہ ارے صاحب سال بھر کا ہے، بقرعید سے 2 مہینے پہلے ہوا تھا، بس دتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے وہ بکری کو گھوڑا بھی بتا سکتا۔ آپ اگر کہو کہ اگر یہ گھوڑا ہے تو ہم لیں گے تو وہ گھوڑا بھی کہہ دے گا آپ کو بیچنے کے لیے۔ پیسہ کمانے کے لیے لوگ دن میں 20 مرتبہ قسمیں کھا لیتے ہوں قرآن اٹھا کر کے، پیسہ ہڑپنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہوں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ اپنے بارے میں آپ کوئی بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں فوراً مان لیتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ سال بھر کا ہو گیا۔ کسی کے کہے سے کچھ نہیں، آپ کے پاس جب ایک علامت موجود ہے تو آپ اسے ویریفائی کیجئے، اس کو آپ اس علامت کو دیکھ کر کے ہی خریدیے، زیادہ اچھی بات یہ ہے۔ اور اگر وہ اب علامت موجود نہیں ہے آپ کے گھر کا یا آپ کو معلوم ہے اس کی عمر، تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بار بار بات آتی ہے۔ اس کے علاوہ عیوب کیا کیا چلیں گے، کیا کیا عیب؟ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کچھ سینگ والے ہوتے ہیں، کچھ بغیر سینگ کے ہوتے ہیں۔ اگر بغیر سینگ کا شروع سے ہی ہے چلے گا، اگر بغیر سینگ کا شروع سے ایک نسل ہے بغیر سینگ کی کوئی دقت نہیں ہے، اور اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے، ایک ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹا، پورا ٹوٹ گیا، دونوں ٹوٹ گئے، چلے گا۔ دیکھیے بہت باریک سا فرق ہے یہاں پہ، بہت باریک سا فرق ہے۔ کان اگر 1/3 کٹا ہوا ہو نہیں چلے گا، سینگ پورا غائب ہو چلے گا، حالانکہ عضو ہے وہ غیر ضروری عضو ہے، اس کے بغیر بھی جانور پائے جاتے ہیں، تو اس لیے فرق ہوگا۔ دم 1/3 کٹی ہے نہیں چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بھینس کے 4 تھن ہیں، 4 میں سے 2 سوکھ گئے یا 1 بالکل بیکار ہو گیا، نہیں چلے گا۔ بکری میں 1 تھن سوکھا ہوا ہے، نہیں چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ناک کٹی ہوئی ہے ایک طرف کا حصہ، نہیں چلے گا۔ ایک ہونٹ پورا نہیں ہے، نہیں چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر جانور لنگڑا ہے چلے گا نہیں چلے گا۔ چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لوڈ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، رکھتا ہے چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ باتیں پہنچا دے رہے ہیں۔ آپ نخاسے میں جائیں گے، میں پچھلے سالوں میں تو یہ کرتا رہا کہ نخاسے میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا خالی، اس لیے کہ لوگوں کو جو مسائل معلوم کرنا ہوں گے تو پھر کہاں جائیں گے، لیکن اب اتنی ہمت نہیں بچی اتنی دھوپ میں وہاں کھڑا ہونا، تو وہاں سے بھی آپ فون کر سکتے ہیں۔ کوئی عیب اگر جانور میں ہے پوچھنا چاہیں تو آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، جو کچھ میں بتا پا رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دانت اگر بالکل نہ ہو کسی جانور کے نہیں چلے گا۔ کوئی جانور منہ نہیں چلا پاتا ہے نہیں چلے گا۔ ایک آنکھ کی پوری طرح سے روشنی نہیں ہے نہیں چلے گا، تھوڑی بہت کم ہے تو چل جائے گا، اس کو آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں کہ کون سے جانور، وہ ڈومیسٹک اینیمل جو پالتو ہیں، پالتو جانور ہیں، وہ ان کی عمریں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس کے بعد یہ عیوب جو آپ کی خدمت میں نے ذکر کر دیے۔ جانور اچھا ہی لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی ہم بتلا دیں کہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ایک مینڈھا خرید کے لاؤ، اور املحین، مطلب یہ بھی بتا دیا کہ اس کے پیر کالے ہوں، یطؤ فی سواد،
اور وَيَقْعُدُ فِي سِوَادٍ کہ وہ بیٹھتا یعنی نچلا حصہ کالا ہو، اوپر کا ایسا ہو، پیر ایسے ہوں اور خصی ہو اور سینگوں والا ہو۔ صحابہ سے اتنی شرطیں لگا دیں کہ یعنی جتنا بھی کسی جانور کا حسن ہو سکتا ہے، مینڈھے اور دمبے میں جتنا بھی حسن ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا حضور نے بتلا دیا۔ صحابہ گئے تلاش کرنے، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ جب امام الانبیاء کی زبان سے نکلا ہے تو پھر موجود تو ہوگا ہی ہوگا مارکیٹ میں، تو وہ گئے تلاش کر کے باقاعدہ لے کر کے آئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مزاج قربانی کے جانور کے حوالے سے بہت دیدہ زیب ہے۔ لیکن اگر یہ مزاج، دیکھیے یہ مزاج کہیں پہ جا کے بگڑتا بھی ہے، آج گھڑی نہیں سامنے، یہ مزاج گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے۔ گڑبڑ کیسے ہو جاتا ہے کہ گھر میں 4-5 لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب، 3 بھائی رہتے ہیں، ان کے تینوں کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کی تینوں بیویاں ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی واجب، یہ 6 قربانیاں ہیں۔ ایسا ہوتا رہا ہے، میرے پاس مسائل آئے ہیں اسی فتح گڑھ میں کہ سب نے 1,000 روپیہ ڈالا، 6,000 روپے کا بڑا سا خوب چوڑا سا جانور لا دیا اور دروازے کے باہر جنگلے میں باندھ دیا۔ اب پورا محلہ پوچھ رہا ہے بہت شاندار جانور ہے، بہت شاندار جانور ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے، اس لیے کہ بھائی سب لوگ کر رہے ہیں، ہمارے دروازے پہ جانور نہیں ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہوگا تو کیسا لگے گا، اسٹیٹس کولیپس کر جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ سمجھیے کہ بیسیوں قربانی کر کے بھی اس جرم کو کم نہیں کیا جا سکتا جو بدتمیزی اس گھر کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرائض چھوڑے، اس کے علاوہ منمانے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ویاکھیا کی، منمانے انداز میں قانون کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ گوشت کھانے کے لیے اور اپنی ناک بچانے کے لیے کی گئی بدتمیزی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کے جرائم ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، فرائض پورے کیجئے، چاہے آپ چھوٹے چھوٹے جانور لے آئیں، کان کھول کے سن لیجئے، پھر کوالٹی مینٹین کرنے کی اتنی بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جتنی اپنے فرائض کو ادا کرنے کی اہمیت ہوگی۔ میں نے اسی طرح آغاز کیا تھا پورے ہاتھی خانے میں یہی کہا تھا کہ آپ گنتی پوری جتنے لوگوں کے اوپر قربانی ہے اتنے لوگوں کی قربانی ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہلے سال تو چھوٹے چھوٹے جانور آئے، لیکن آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے جا رہا ہے اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے لائے تو اگلے سال سے بڑے بڑے ہو گئے۔ ایک بار ہمت کی، بس ایک بار جگہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام آپ کریں گے تو دل اپنے آپ جگہ بنا لے گا، اس دل کے اندر خود اپنے آپ جگہ بن جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے رہے ہیں، وفاداری کرتے رہے ہیں، بلا چونچرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سپر ڈالتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ تو آپ حوصلہ دیکھیے ان کا کہ وہ اکلوتا بیٹا بھی ذبح کرنے میں دریغ نہیں کر رہے ہیں اور گھنٹوں چھری چلا دی ہے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ۔ تو جب ایک عمل آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بڑھاتے چلے جاتے ہیں، حوصلہ اور ہمت بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار آنکھ بند کر کے آپ دانت دبا کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرائض عائد کیے ہیں، جتنے لوگوں پر فرائض عائد کیے ہیں اتنے ادا کرنا ہے۔ فائنینس کا کیا بنے گا وہ جانے، انہوں نے دیا ہے تو وہ سروائیول بھی کریں گے، ٹھیک ہے، وہی اس کو سیکورٹی دیں گے۔ اور یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب آپ کچھ دیتے ہیں تو باقی چیزیں سیکیور ہو جاتی ہیں بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس سے زیادہ ہم آپ کو کیا بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹا ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت کی ہے، اولاد میں برکت کی ہے۔ اس برکت کا اندازہ ہے آپ کو؟ اپروکس 1,00,000 نبی پیدا کر دیے ان کی اولاد میں، بلکہ ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب ان کے 2 بیٹوں کی اولاد میں ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو آپ بتلائیے وہ نوازتے ہیں بہت جم کے پھر۔ تو اس لیے قربانی کے حوالے سے پہلو تہی، کوتاہی، منمانے انداز سے اس کی ویاکھیا یا منمانے انداز سے اس کو انجام دینے کی کوشش، یہ مجرمانہ عمل ہے۔ اور کیوں کوتاہی کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے
ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے وہ اس پورے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے سیپٹک نہیں ہو جاتی کہ چوٹ لگی تھی پیر کے انگوٹھے میں، اور جب سیپٹک ہوئی تو پورا دھیرے دھیرے گلتا چلا جاتا ہے، بالکل یہی سسٹم ہے کہ 2.5% جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو آپ کو فوراً سیپریٹ کر دینا چاہیے تھا، علیحدہ کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اس مال سے وہ ملا رہے گا، خالطت مخلوط ہونا، ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ، وہ مال جس مال سے ٹچ کر جائے گا اس پورے کو لے ڈوبے گا، اس پورے کو لے ڈوبے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور دستور ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ وصولی کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کل میرے پاس ایک خاتون آئی، ممبئی میں شادی کے لیے گئی تھی، وہاں سے 11 بجے رات میں انہوں نے اپنا 12 تولے سونا سوٹ کیس میں رکھا، اور اس کے بعد جب یہاں اتری آگرہ میں آ کر کے تو وہ اس کی بریف کیس کا وہ پورا پردہ کٹا ہوا اور صرف زیور غائب۔ اب ان کی ضد ہے بتا دیجئے کہاں ہے، اب اصرار یہی ہے کہ وہاں نکلا ہے۔ میں نے کہا راستے میں ہوا ہوگا، راستے میں بڑے بڑے شاطر لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا تم چوروں کو الزام دینے سے ڈر رہی ہو اور رشتوں کو خون کرنے کی کوشش میں ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے آخرکار وہی بات کہہ دی جو کہنا چاہیے تھی۔ میں نے کہا یہ وصولی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہوتی تو کوئی مائی کلال ٹچ نہیں کر سکتا تھا اس کو۔ پھر یہی روایت اپنے آپ صادق آ جاتی، ما خالطت الزکاۃ مالا، ایسے وصولی کر لیتے ہیں۔ باقی آپ کب تک چھوڑیں گے؟ 2.5% آپ نے 2-4 سال باقی کیا، جیسے ہی گروی رکھتے ہیں مال ڈوب جاتا، ویسے یہاں بھی ہوگا۔ پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، پھر وہ وصول کر لیں گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سلسلے میں ڈائریکشن موجود نہ ہو۔ تو اس لیے قربانی سے پہلو تہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال میں روگ پیدا کر لینا۔ جس طرح کھیتیوں میں کیڑا لگتا ہے اسی طرح کاروبار میں کیڑا لگے گا، پھر تعویذ والے بچا نہیں پائیں گے۔ آپ لیے پھریں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا اور اچھا خاصا چل رہا تھا اور ٹھپ ہو گیا، اور دکان میں مال ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، پیسہ آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ یہ کوئی کہانی کام نہیں کرے گی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن کی 20 آیات جواب دیں گی اسی ایک جملے سے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، جب چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو پر مارنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ آیت قرآن میں بار بار آپ پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مالی حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے دلوں کو جرأت اور ہمت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور قربانی سے پہلو تہی سے بچائے اور شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔